بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ ہم کو شیطان کے شر سے بچا۔ انسان سارے عالم میں شیطان کا یقین برابر کرتا ہے، چاہے وہ دیکھو یا نہ دیکھو۔ آج میں نے پوسٹ میں ایک لڑکے کا واقعہ سنا جو شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اس کے اور ساتھی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کا شیطان کا یقین سب کو ہے، اور وہ جو خدا کا یقین ہے اس میں بھی ہر انسان 90% خدا کو مانتا ہے، لیکن خدا کون ہے وہ جاننا نہیں چاہتا۔ شیطان ہے، سب کو معلوم ہے۔ شیطان جو ہے انسانوں کو ورغلا کر قتل و غارت گیری کراتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ایمان سے پھرا دیتا ہے، اور گناہوں کی طرف ملوث کراتا ہے، زنا کی طرف بھی، اور اس کو تیزی سے خون کی روانی سے زیادہ دوڑنے والا کام جو ہے شیطان کر جاتا ہے۔ اسی کو غصے کو حرام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ بچائے ہم کو۔ اچھا، یہاں نیو یارک میں 1 گھنٹہ 6 مہینے کے اندر آگے کر دیتے ہیں گھڑی میں، اور پھر 6 مہینے کے بعد 1 گھنٹہ پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مغرب کا وقت بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اب 4:40 پر مغرب ہے، اور عشاء 6 بجے آپ پڑھ لے سکتے ہیں۔ تو دن چھوٹا ہو گیا، رات بڑی ہے، اور جو ہے تیزی سے دن انسان کے جا رہے ہیں۔ میں جو بات پہلو کے طور پر بتانا چاہتا ہوں وہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ یہاں کے اسکولوں میں بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کے بیگ چیک کیے جاتے ہیں، اسکیننگ ہوتی ہے، کہیں ہتھیار نہ لائے۔ ابھی میں اس بات سے بتا رہا ہوں کہ کچھ ایک دن پہلے مڈ ٹاؤن میں ایک شاپ میں ایک لڑکا خالی جاکٹ، کیونکہ ونٹر آ گیا ہے تو ایک معمولی سی جاکٹ کے خاطر ایک کو جو ہے فائر کیا۔ اس سے پہلے بھی برانکس میں ایسا خالی معمولی جاکٹ کے لیے فائر کیا۔ تو اسکیننگ ہوتی ہے، یعنی بچوں کو اندر ہتھیار کوئی بھی تمانچہ وغیرہ لانے نہیں دیتے۔ وہ میں اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں انسان کہتا ہے، اور دشمن اسلام جو ہے اس کو ریکارڈ کر کے دیکھو انہیں انسانوں کو تشدد کی طرف لے جا رہا یا انسانوں کو بہکا رہا ہے، اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں۔ اس واسطے میں وہ جو ہے ہتھیار کہتا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اسکولوں کے بچے جو اسکول کے وقت میں سڑکوں پہ نظر نہیں آ سکتے، ہوٹلوں میں بھی نظر نہیں آ سکتے، ورنہ جو ہے وہ لوگ پیٹرولنگ کرنے والے پولیس والے آئی ڈی پوچھیں گے برابر، اور پھر اسکول کو رپورٹ کر دیں گے۔ یہاں تک کہ یہ سسٹم ہے کہ اسکولوں میں بچے اگر سے لیٹ آتے ہیں تو پیرنٹس کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا بیٹا یسٹرڈے لیٹ آیا تھا۔ اچھا، اور ایک بات خاص یہ ہوتی ہے، یہاں کے اسکول کے بچے ہوم ورک جو ہے اپنے انٹرنیٹ سے جو ہے اپنے آپ جو ہے ٹائپ کر کے لیپ ٹاپ پر یہ جو ہے فیکس مشین سے نکال کر جو ہے آسانی سے وہ سارا جو ہوم ورک ہے وہ ٹیچر کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ ای میل بھی کر دیتے ہیں، اور ٹیچر بھی ای میل کرنے والی جو باتیں ہیں پیرنٹس کو وہ دے دیتی ہے، اور پھر پیرنٹس کانفرنس ہوتی ہے اور پیرنٹس کو مست جانا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں ہیں اصول کی، ڈسپلن کی، تو پھر کیا بات ہے یہاں گے اور لیزبین کیوں ہیں؟ یہ شرم ان کو کیوں نہیں آتی؟ یہ آزادی کیوں دے رکھے ہیں لوگوں نے؟ ہر جگہ قانون سخت ہے امریکہ کے اندر، لیکن یہ انسان گمراہ ہو کیوں رہا ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھ لیں، اگر بچے کے دانت کا اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈینٹسٹ کے پاس، اور اس کے پیرنٹس کو جانا پڑتا ہے انڈر ایج والے بچوں کے ساتھ آپریشن کی جگہ، یا کہیں بھی حادثات ہو گئے یا ایمرجنسی میں گیا آپ تو جانا پڑتا ہے پیرنٹس کو۔ تو اس کے باوجود یہاں جو ہے گے اور لیزبینوں کا رونا زیادہ ہے، اور بچوں کو جو ہے اسکولوں میں ہارڈ ٹائم ملتا ہے۔ اب پیرنٹس کا جو ہے
یہ معاملہ ہے کہ وہ بچوں کو ایک ایج کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ اپنی زندگی جی لو 18 سال کے بعد، اور ہم مسلمان ایسا نہ کریں۔ میرے بھائیوں سے جن کو بچے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، بچے اور بچیاں، اس واسطے کہ امریکہ کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر آ گئی ہے، ڈائبیٹک ہونے لگی ہے۔ تو ڈائبیٹک سے اگر وہ اس کی چھوٹی عمر سے ہے تو بہت تکلیفیں بعد میں اٹھانی پڑے گی، اللہ بچائے۔ کیونکہ اب میں جب بھی ویڈیو بنا رہا ہوں میری بیماری کے حالات بڑھتے جا رہے ہیں، میرے دانت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ابھی تک تو اللہ کے فضل سے 56 یہ ہو جائے گے میرے، میں دسمبر میں، تو میرے دانت اب جانے لگے جیسا لگ رہا ہے مجھے۔ ایک بار بنگالی ایک دانت میرا جو ہے مار کے گرا دیا تھا جب میں بزنس میں تھا، تو وہ بے روزگار تھا، وہ میرے اسٹور آیا کرتا تھا، تو میں نے اس کو ڈسٹرب مت کرو، میرے پاس کسٹمر سے بولے تو وہ غصے سے انسلٹ سمجھ کے مجھے مار دیا تھا۔ اور میرے بازو میں جو ہے نیشن وائڈ ایک انشورنس کی کمپنی تھی، اس نے کہا، میرا بلڈ دیکھ کے اس نے کہا کہ تم کیس جیت سکتے ہو، 60% جو ہے تم لے لو، 40% میرے کو دے دو، تم پیسے بھی لگانے کی ضرورت۔ میں نے دیکھا مسلمان ہے بنگلہ دیش کا، میں اس طرح سے سوچتا ہوں، میں نے اس کو کہا نہیں مجھے سو نہیں کرنا ہے۔ ایک دفعہ اتفاق سے میں ونٹر سلائس لے کے اس زمانے میں جو ہے ہولوگرام کے کامک سپلائی کرا کرتا تھا، اور گھنٹوں میں جو ہے میرا دھندا ہو جاتا تھا، کیونکہ آرڈرس لے کے کرتا تھا، کیونکہ بچپن جیسی عمر تھی، ینگ ایج میں آیا تھا، میں شوق تھا ہر جگہ پیسے کمانے کی، 4 5 جگہ کام کر لیتا تھا۔ تو وہ ایک ہینڈی کیپ کار والا آیا اور مجھے پیچھے سے مارا، جب بھی مجھے موقع تھا سو کرنے کا میں نے نہیں کیا۔ اللہ جانتا ہے میں اس طرح سے پیسہ کبھی نہیں کمانے کی سوچا، اس واسطے اللہ نے میرے کو اس کے اعتبار سے اس نے مجھے جو ندا سنتا ہے وہ درجات مرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو آیا ہوں گے یا معلوم ہوں گے یا افشاں کرے گا میری ہستی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال میں اللہ کے جو ہے پناہ میں اور اللہ کے رحمت کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے شیطان کی طرح غرور نہیں کرنا ہے، لیکن میرے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اب یہ جو انڈیا میں شروع ہوا ہے ڈیٹس کا، ساجد خان جیسے جو ہے ڈیٹ کر کے بتا رہے، ہم مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں تھا، اس واسطے مجھے یہ ویڈیو بنانا ہے۔ ینگ بوائز اینڈ ینگ گرلز، ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا انڈیا میں ہو، اس سے بچنا ہے ہم کو۔ یہ ڈیٹس ویٹس کی بات شیطان ہو جائے گا، آدمی جو ہے گناہ کر جائے گا، پھر اس کے بعد میں اس میں جو لذت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر انسان نشہ کرنے لگے گا، سگریٹ شراب سے عادی ہو جائے گا، اور جو ہے زندگی میں ایک ایج کے بعد مایوس کر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا۔ اب آپ لے لیں مائیکل جیکسن یہاں مسلمان ہوا مرنے سے پہلے، کیوں اس نے اسلام کی تلاش کی؟ جو وٹنی ہیوسٹن، وہ جو گائی تھی باڈی گارڈ میں ایک گانا بہت مشہور تھا، میرے کو یاد بھی نہیں ہے، کیون کاسنر کیا کچھ نام کا ایکٹر تھا۔ بہرحال میں فلمی دنیا کا وہ ہالی ووڈ کا میں جو جنون تھا چھوڑ دیا، تو اس زمانے میں باڈی گارڈ فلم کے اس میں گانا گائی تھی، بڑی مشہور ہوئی تھی، اس نے بھی اسلام قبول کر کے دنیا سے رخصت ہو سکا۔ تو امریکہ میں بھی انسان تلاش کر رہا ہے اسلام کی، امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر، یو کے، یورپ اور یو ایس اے، آپ یہ کینیڈا اگر کہہ لیں، تو یہاں اسلام کیوں داخل ہو گیا؟ جبکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مڈل ایسٹ کے اندر آنے دو۔ میں کئی بار ان سے ڈیبیٹ کے وقت میں یہ بات سنی ہے، لیکن اللہ نے ان کو پہنچا دیا اسلام، یہاں خوشخبری دے دی ان کو، اب ان کے اولاد اسلام قبول کر رہی ہے بے شمار۔ میں سچ بتا رہا ہوں، کئی ایک ویڈیو ہے اسلام کے، یوٹیوب پر جائیں اور دیکھیں اسلام کیسے تیزی سے پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ خود بتا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، تو ہم ایسے ڈیٹس ویٹس میں زندگی کیوں برباد کریں؟ اب آپ لے لیں، مسلمان ہیں ہم، شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان، اور ایک وہ کافی وتھ ایوب بول کے لکھا ہے، وہ کافی وتھ کرن جوہر کا بھی ہے شاید، تو کافی وتھ ایوب بول کے ہے، اس میں یہ 4 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ لوگوں میں کوئی بسم اللہ نہیں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی بات نہیں شروع کرتا۔ اب شاہ رخ خان انشاءاللہ کہتا ہے، لیکن کبھی اس نے اس سے پوچھو اس کے جو ہے بیانات سے پہلے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہا کیا یہ لوگوں نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار پڑھ لو، الحمدللہ جو ہے 33 بار پڑھ لو، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے،
34 बार पढ़ लो। ये तुम्हारी दुनिया में जो तुम्हें चाहिए वो अल्लाह ताला ज़रूर देगा, अगर से तुम ईशा के वक्त में मरने मतलब ये कि सोने से पहले अगर से तुम मांगते हो अल्लाह से, ये देगा। तो ये क्या ये कभी ये जिक्र करके निकलते हैं? क्या ये फजर की नमाज पढ़ के निकलते हैं? ये सब हमारे मुसलमान हैं, इनको कौन जगाएगा? ये हमारे स्कॉलर जो है ऐसी अजीब अजीब, मैं देखता हूँ, मैं पीस टीवी हो या कोई और चैनल्स पे देखता हूँ, ईमान की हरारत को उठाने वाला कौन है वो देखना है हमको। ये जो गंदगी कर रहे हैं इनको रोकने वाला कौन है? रोकना इस्लाम का काम है, जबान से हो या हाथ से हो, वो दिल से, वो तीसरे दर्जे का है। तो कौन रोकेगा इनको? ये हमारे अपने नौजवानों को बर्बाद कर देंगे। अब आप देख ले, हिंदुस्तान के अंदर बचपन में मैं वहां हुआ करता था, चावल के अंदर कंकर होते थे और कंकर मिलाते थे, इंसानों को मार डाले। ये शैतान थी हिंदू। अब यहाँ जो बासमती चावल आता, एक कंकर भी नहीं मिलेगा तुमको। इससे मालूम होता है यहाँ अगर से तुम यहाँ कैसे काम करोगे तो सू कर देगा। इस वास्ते हर चीज साफ सुथरी भेजते हैं इंडिया से, और हम लोग इंडियन ही खाते हैं, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले। तो इंसान को क्यों ऐसा बर्बाद किया जाना चाह रहा वहां पर इंडिया के अंदर? क्यों वहां महंगाई बढ़ रही? मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता था, करोड़ों की बात हो रही है। खाली हैदराबाद के जो शौकाएं चोंचले बहुत है हैदराबाद में, हैदराबादियों को तो मैं इस वास्ते अल्लाह से दूर है कहूँगा कि उनके शादियाँ इसराफ की होती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत वाली नहीं होती है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल हैं कि हदीस है कि जो है शादी कम खर्चे में करो तो मोहब्बत रहेगी शादी के जोड़े में। अगर से तुम इसराफ करोगे जल्दी टूट जाती है। अब तलाकों का दौर शुरू हो गया है, हर जगह तलाक चल रही है, हिमाकत चल रही है दुनिया में। तो वहाँ एक मामूली जो है वो लड़की जो सुहागरात के दिन पहनती है जोड़ा, 1 लाख का है सुना अभी इंडिया में, पाकिस्तान में तो 2 लाख। तो ये बढ़ गई क्यों तरह? ये अब महंगाई छोड़ो, अब देखो मैं नहीं समझता कि ऐश चोपड़ा कोई खैरात करता था या कोई इंसानी खिदमत करता था। अगर से आप देख ले, आमिर खान को जो है यूएसए अवार्ड दिया कह का सत्यमेव जयते के लिए, और सलमान खान भी दिन तमाम इंसानों को जो है खैरात करता है। लेकिन उसने जो हिंदू गणेश की पूजा की, अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल देगा, वो गारंटी है, वो नहीं माफ़ करने वाला है उसमें। चाहे ये पहाड़ के उतना भी, जो होद के पहाड़ के उतना भी सोना अल्लाह के रास्ते में दे दे, नियत भी हो, लेकिन उसने पूजा की, उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हाँ, अब शाहरुख खान है, वो अपने घर में औरत को जिना कर रहा जैसा रखा है, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा, ये हिसाब लेगा। किरण राव के साथ आमिर खान को भी हाजी है तो भी उसका हिसाब लेगा। तो ये लोग बच क्यों नहीं रहे? मुसलमान को जगाएगा कौन? अगर फिल्मी दुनिया की दीवानगी चल रही है, मैं समझता हूँ दिलीप कुमार से लेकर आज तक हम ही छाए हुए हैं फिल्मी दुनिया पे। कभी नौशाद साहब, तो कभी जो है शकील बदायूनी, तो कभी साहिल लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, कभी जो है फिल्मी दुनिया में यूसुफ खान, तो जो है फिरोज खान, तो कभी जो है अमजद खान। अमजद खान की शोले कहते थे लोग, सलीम जावेद की दीवार कहते थे मुसलमान। तो मुसलमानों को जगाएगा कौन? मैं फिल्मों का ये मिसाल क्यों देता हूँ कि मुसलमान पागल क्यों हो रहा है। अच्छा, अब आप एक ख़ास बात के बाद मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे दीन को इतना पाक और इतने समझने वाला दिया कुरान के एतबार से। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि देखो जी, पैगंबरों के निशानियां तुमको मिडल ईस्ट में मिलेंगी, आज खुदवाई के ज़रिए मिल गई। अल्लाह ताला ने फिरौन को दुनिया में जो है रखकर, उसको जो पानी में धंसाने के बाद में निकाला गया और रखकर म्यूजियम के अंदर, वो निशानी मिल गई। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के खुद की जो जूदी कश्ती है, हाँ, वो कश्ती को निशानी के तौर पर कुरान में बताया और वो निशानी जूदी की मिल गई। अब मैं तुमको अहम बात वो जो बताता हूँ, जो तुमको ना यहूदी दे सकते ना क्रिश्चियन दे सकते, वो है कुरान के अंदर 6000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े, क्योंकि 6000 साल इस वास्ते बता रहा हूँ, 250 साल की उम्रें हुआ करती थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है 1000 950 साल हुआ करती थी। तो अल्लाह ताला ने वक्त से, यानी वक्त कब का है वो भी तारीख बता रहा है।
پرانی تاریخیں بتانے والی کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کو جو ہے اپنے آپ کو دعویٰ کیا تھا انسان میں خدا ہوں جیسا, تو اللہ نے گلزار بنا کے معجزہ بتایا. تو اس وقت میں نہ تو ہندوازم کا کوئی نشانی ملتی, نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی نشانی ملتی, نہ تو یہودیت کی نشانی ملتی. اچھا, پھر اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کیا, نہ تو وہاں ہندوازم کی نشانی ملتی, نہ تو کرسچینٹی کی نشانی ملتی. ہاں, یہاں تک کہ جوئشوں نے جو کتابیں توریت کی لی, وہ توریت کی جوں کا تو کو رکھنے کے بجائے بدل دیے. اس واسطے وہاں سے ان کی جو ہے تاریخ شروع ہوتی ہے. وہ لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے قربانی دیا کرتے ہیں. یہاں بھی غلط ہو جاتے ہیں. اب پھر اس کے بعد اگر سے کرسچن سچے ہوتے تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انہوں نے کرسچینٹی بنا لی, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بائبل دی ہی نہیں, انجیل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اب اس میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی جو ہے عید نہیں رکھی, جیسے یہودیوں کے پاس آج بھی عید ہے ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں وہ لوگ, اور ججمنٹ ڈے اسی وقت ہے کہتے ہیں. لیکن ان کے پاس بھی ایک ایسی عید ہے جو ہمارے پاس تو جھاڑ کہتے ہیں, شجر ہے اصل, مگر جھاڑ کہتے ہیں. جھاڑ اور پھل لے کے وہ جو ہے سڑکوں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں, یہودیوں سے ملتے ہیں عید کے دن. 7 دن تک وہ یہاں اس کا جو ہے جشن مناتے ہیں, عید جیسا تہوار کہتے ہیں اس کو. وہ یہی کہتے ہیں کہ نئے جو فصلیں ہوئی ہے اس کا جو ہے یہ پھل ہے, یہ جھاڑ ہے وغیرہ ہے. تو اس طرح سے دنیا میں پیس چاہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں. سیم اگادی ہندوؤں میں ہوتی ہے, سیم جو ہے آپ کو پونگل ہوتا ہے تمل کی طرف, اور یہ بھی سیم اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ کی طرف ہوتا ہے. اب سوچ لیں, گیتا ہے ایسے قرآن کے جیسے ہزاروں سال کی واقعات نہیں دے گا, نہ ہی کوئی نشانیاں پیغمبروں جیسی دے گا, نہ تو جو ہے وہ لوگ صرف یہ بتائیں گے کہ جی انڈیا کے اندر صرف وہ جو ان کے ہندو بادشاہ گزرے تھے وہ خدا ہے سمجھ بیٹھے لوگ. خدا ہوتا تو سامنے آتا, کوئی بھی عید کے اوپر سامنے فرشتہ تو آتا, کسی کی بھی عید کے اوپر, کوئی عید کے اوپر ایک نمائندہ آسمان سے آتا, اگر سے کسی کی سچے خدا کی جو ہے عید بناتے یہ لوگ, چاہے ہندو ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو, کوئی نہیں آیا. سیم مسلمان کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا, جو ہے اس واسطے ہم عید منا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کے طور پہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتوں کو گرایا. اس وقت بھی کوئی ہندوازم کی کوئی نشانی سامنے نہیں آئی کہ روک سکے. تو اس طرح سے تاریخ کے اعتبار سے قرآن ایک واحد ہے جس نے آپ کو سب کچھ دے دیا. اگر انسان بچنا چاہتا ہے اللہ کے اس دین کے لیے, اپنی جنت چاہتا ہے, تو سوچے ایسے لوگوں کو چل پھر کر بتاؤ کہ اللہ کا قرآن معجزہ ہے, اور تمہارے اندر جو چینج آئے گا تم خود بتاؤ گے انسانوں کو دیوانوں کی طرح, جس طرح میں بتاتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.